کرے قادری خلد میں چل دیا۔ معزز ثناخان رسول و برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ مشائخ جہاں آئیں بہرے گدائی، مشائخ جہاں آئیں بہرے گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اور شریعت، طریقت، حقیقت کے منبع، منبع بولتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پھوٹ رہی ہو۔ شریعت، طریقت، حقیقت کے منبع، ولایت کے رخشاں قمر غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ یا شیخ۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے بلبل چمنستان رضا محترم محمد صادق رضوی صاحب سے اور محترم محمد شاداب رضوی صاحب سے بڑے عمدہ انداز میں نعتیں اور منقبتیں سماعت فرمائیں۔ یقیناً یہ دونوں حضرات عشق رسالت اور عشق ولایت کی جوت جگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا روحانی، نورانی اور عرفانی سما بندھا ہوا تھا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ روحانی سما نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی، یعنی حضور کی نعت پڑھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، جس منہ سے آپ میری تعریف کر رہے ہیں، یعنی میری نعت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس منہ کو سلامت رکھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور جتنے بھی ثناخان رسول ہیں سب کے منہوں کو سلامت رکھے۔ آمین یا اللہ، آمین آمین آمین۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد وعلی آل سیدنا مولانا
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل یعنی نفلی کاموں کی کثرت کرتا ہے، یہ واضح رہے کہ نوافل میں صرف نفلی نماز ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سے کارہائے خیر وہ ہیں جو نوافل میں شامل ہیں۔ کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، یہ بھی نفل ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت آپ نے پوری کر دی، پڑوسی کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اس طرح سے بہت سارے کارہائے خیر جو ہیں وہ بھی نفلی عبادات میں شامل ہیں۔ تو بندہ مومن جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور دیگر کارہائے خیر کرتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی وہ تو لازم ہے، واجبات اور سنتیں بھی وہ ادا کرتا ہے، اور فرائض و واجبات و سنن کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ تو جب نوافل کی کثرت کرتا ہے اور پھر اس پر جب اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک لمحہ وہ آتا ہے، ایک موقع وہ آتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالی کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، دنیا میں میرا فلاں بندہ ہے جو میرا محبوب بندہ ہے، میرا مقرب بندہ ہے، لہذا اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین ظاہر سی بات ہے عرض کرتے ہوں گے کہ مولا، جب وہ تیرا محبوب بندہ ہے تو اس سے محبت فرماتا ہے تو میں کیوں محبت نہیں کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل جاؤ، ساتوں آسمانوں میں یہ اعلان کر دو کہ روئے زمین پر دنیا میں میرا فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، لہذا ساتوں آسمانوں کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ روئے زمین پر اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ساتوں آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے تو اب اس کی محبوبیت کے چرچے، اس کی محبوبیت کی شہرت عالم بالا میں ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی زبان پر اس کا نام ہوتا ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کا شہرہ ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے۔ عالم بالا میں مقبولیت حاصل ہو گئی، عالم بالا میں شہرے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں۔ جب عالم بالا میں کوئی بندہ مقبول ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، تو اس مقبولیت اور محبوبیت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، ماخذ اس محبوبیت کا معال اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی روئے زمین پر جو مخلوق ہے اس مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ بندہ عالم بالا میں پہلے مقبول ہوتا ہے اور روئے زمین پر خلق خدا میں بعد میں مقبول ہوتا ہے، لیکن اللہ خلق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور لوگ کھنچے ہوئے اس کی جانب چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی زندہ مثال جو ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھی، ہمارے زمانے میں حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، آپ نے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا. یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے. بے شک سبحان. متنفر کرنے والے لاکھ متنفر کرتے رہیں، دور کرنے والے لاکھ کوششیں کرتے رہیں، لیکن جب خلق کے دل میں خود اللہ اس کی محبت ڈال رہا ہے تو مخلوق خدا کیوں نہ اس کی گرویدہ ہوگی، کیوں نہ اس کے پیچھے کشا کشا چلتی ہوئی نظر آئے گی. تو کوئی بھی جو اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، تو عالم بالا میں بھی وہ مقبول ہوتا ہے، اور پھر خلق خدا میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور مخلوق اس کی جانب کھنچی ہوئی چلی جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں مزارات اولیاء پر جو اتنا ازدحام نظر آتا ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ مخلوق کے دل میں محبت ڈالتا ہے، مخلوق کھنچی کھنچی بزرگان دین کی بارگاہوں میں چلی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہت سے اولیاء کرام ہوئے، کسی بھی زمانے میں یہ روئے زمین اولیاء سے خالی نہیں رہی. ہر دور میں ہر زمانے میں اولیاء کرام روئے زمین پر موجود رہے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہر زمانے میں اولیاء کرام ہوئے، لیکن شہنشاہ بغداد، سبحان اللہ، تاجدار بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اولیاء کرام کے درمیان جو محبوبیت عطا فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء. سبحان اللہ. غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں پیمبر درمیان انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کا شعر ہے؟ ولی کامل کا شعر ہے. بے شک سبحان. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت والرضوان کا شعر ہے. آپ نے ایک شعر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ سرکار غوث پاک اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہیں کہ جس طرح سے انبیاء کے درمیان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. مطلب یہ ہوا کہ صف انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال ہیں، اور صف اولیاء میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے مثل بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ خود انہی کے ایک خلیفہ کی زبان سے آپ سماعت فرمائیے. ان کے خلیفہ حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اکابر خلفاء میں سے ہیں. آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ کا آپ کو قرب حاصل تھا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کثرت سے آپ حاضری دیا کرتے تھے. چہیتے اور اکابر خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور خود اتنے بلند پایا ولی خزینۃ الاصفیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار آپ ایک قصبے سے گزر رہے تھے، قصبہ حزملک. وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگوں کا جمع غفیر تھا. آپ قریب پہنچے دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے. جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک مقتول کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا قاتل کون ہے. کوئی کہتا ہے فلاں نے قتل کیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے قتل کیا ہے. آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، مقتول کی لاش رکھی ہوئی ہے. حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ مقتول کی لاش کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، اے مقتول تو خود ہی کیوں نہیں بتا دیتا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مقتول جو تھا اس کو قوت گویائی مل جاتی ہے، وہ اپنے قاتل کا نام بتاتا ہے کہ مجھ کو فلاں بن فلاں نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر
اپنی اسی حالت میں وہ چلا جاتا ہے. تو اتنے بلند پایا ولی کہ مقتول سے خطاب کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرتے ہی تھے، کئی مردوں کو زندہ کیا، لیکن ان کے خلیفہ کی یہ شان ہے کہ آپ دیکھیں مقتول سے کہہ دیا تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا، اس نے کلام کیا اور کلام کرنے کے بعد پھر سے وہ اسی حالت میں لوٹ گیا، یعنی پھر سے وہ مردہ ہو گیا. تو اتنے بلند پایا ولی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے دولت کدے پر ایک دن حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قیلولہ کرنے کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے، دن کا وقت قیلولہ فرما رہے تھے. چونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتے تھے تو خدام بھی جانتے تھے حضرت کو، حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، وہ بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے. تو خدام نے حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں لیکن ہم اندر جاتے ہیں اور جا کر کے آپ کے آنے کی اطلاع دے دیتے ہیں. حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، حضرت آرام فرما رہے ہیں، حضور والا قیلولہ فرما رہے ہیں، حضور کے آرام اور راحت میں ہرگز خلل نہیں ڈالنا، جب حضور بیدار ہوں گے تب ہم ملاقات کر لیں گے. اور سنو، تم کو معلوم ہے میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو بھی حاصل نہیں ہے. میرے سرکار غوث پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ کے جو خاص دوست تھے، خاص ساتھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کا مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے بھی بڑھ کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اب یہ حواریین ہیں کون؟ واہ واہ واہ. قرآن حکیم میں کئی جگہ ان کا ذکر آیا، کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا قرآن حکیم میں ہے من انصاری الی اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، اللہ کی راہ میں میرا ساتھ دے. کون ہے ایسا شخص؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین جو تھے یہ بول پڑے کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے اور ہم آپ کے ساتھی ہیں اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے معتقد کیسے ہوئے؟ اس سلسلے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہیں، انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے باپ کے بغیر آپ کو پیدا فرمایا. اللہ کی قدرت، اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا. تو اگر دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے وہ تو اور مشکل، لیکن یہاں تو ماں ہیں، صرف باپ نہیں، بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت مریم جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے، تھوڑا بڑے ہو گئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ بچے کے والد تو ہیں نہیں، کوئی ہنر بچے کو سکھا دیا جائے. کوئی ہنر بچہ سیکھ لے گا تو وہ ذریعہ معاش ہو جائے گا. اللہ کے بہت سے ایسے انبیاء گزرے ہیں جو اپنے
कसब से अपनी रोजी हासिल करते थे, यानी खुद अपने हाथों मेहनत करके आप जो कमाते थे वो जरिए मुआश हुआ करता था, उसको इस्तेमाल किया करते थे। हजरत मरियम ने ये सोचा कि कोई हुनर सिखा दिया जाए, बच्चे के हाथ में हुनर होगा, जरिए मुआश हो जाएगा, बच्चा मेहनत करेगा, कुछ रोजी कमा लिया करेगा, कुछ पैसे हुनर के जरिए से मेहनत जब करेगा तो हासिल हो जाया करेंगे। चुनांचे हजरत मरियम जो थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के गई रंगरेजों के पास। रंगरेज जो कपड़ा रंगने का काम करते हैं, रंगरेजों के पास जब लेकर के गई और उनसे कहा कि ये हमारा बच्चा है, इसे आप लोग कपड़ा रंगना सिखा दें, कपड़ा रंगना सीख लेगा, ये जरिए मुआश हो जाएगा। आपकी वालिदा माजिदा लेकर के गई। रंगरेजों ने कहा कि ठीक है, बच्चा आए यहां पर, हम कपड़े रंगना सिखा देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दुकान पर पहुंचे। पहला ही दिन था, पहला दिन। वो रंगरेज जो थे उन्होंने मुख्तलिफ बर्तनों में अलग अलग रंग बना करके रखे हुए थे। भाई उस वक्त जो भी रंग चलते रहे हों, किसी कपड़े को इस रंग में रंगना है तो किसी को इस रंग में रंगना है, कोई लाल रहा होगा, कोई पीला, कोई हरा, कोई काला, जो भी रंग रहे हों अलग अलग रंगों में कपड़े रंगना था। कपड़ों का गट्ठर भी रखा हुआ है और अलग अलग बर्तनों में अलग अलग किस्म के रंग भी बनाए हुए रखे हुए हैं। वो रंग बने हुए रखे थे। वो रंगरेज जो थे उनके आराम का वक्त था। कुछ देर आराम करने के बाद जब वो उठते तो रंगाई शुरू करते। अब इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, पहला दिन था और अभी बचपन का आलम है। वो तो सो रहे हैं, जो काम करने वाले अफराद थे। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गट्ठर के कपड़े उठाए और उठा करके एक बर्तन में सारे के सारे कपड़े डुबो दिए। जब वो बेदार हुए, रंगरेज जो थे, उन्होंने देखा कि ये तो एक ही रंग में सारे कपड़े डुबा दिए और हमें तो कोई कपड़ा किस रंग में रंगना था, कोई कपड़ा किस रंग में रंगना था। लोग रंगवाने के लिए लाते थे, मसलन ये लेकर के आया तो भाई मेरा ये पीला रंग देना, दूसरा लेकर के आया मेरा ये हरा रंग देना, कोई और लेकर के आया मेरा ये लाल रंग देना। तो अब मुख्तलिफ लोगों के वो कपड़े हैं और अलग अलग रंगों में उनको रंगना है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, पहला ही दिन था दुकान पर, सारे कपड़े उठा करके एक ही बर्तन में, उसमें एक ही रंग, जाहिर सी बात है एक बर्तन में, उसी में डुबो दिए। रंगरेज जब बेदार हुए, बेदार होने के बाद जब उन्होंने ये माजरा देखा तो कहने लगे कि बच्चे ये क्या कर दिया, हमें तो अलग अलग रंगों में ये कपड़े रंगने थे, किसी का किस रंग में रंगना था, किसी का किस रंग में रंगना था, और आपने तो सारे कपड़े एक ही रंग में डुबो दिए। अब तो लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी और मुमकिन है मुआविजा भी देना पड़े। भाई अगर कोई ना माने तो मुआविजा भी देना पड़ सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह के नबी होते हैं बचपन ही से उनकी क्या शान होती है, उनकी क्या अजमत हुआ करती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ठीक है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। और फिर आप बर्तन के करीब जाते हैं, उसमें से एक कपड़े का कोना पकड़ते हैं, कोना पकड़ करके उठाते हैं और कहते हैं बताओ ये कपड़ा किस रंग में रंगना था। वो रंगरेज बोलते हैं इस रंग में रंगना था, मिसाल के तौर पर हरा रंगना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको बाहर निकालते हैं तो वो हरे रंग में रंगा हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे कपड़े का कोना पकड़ते हैं, इसको किस रंग में रंगना था, इस रंग में रंगना था। अब बर्तन एक ही है, ये वाज़ेह रहे। जाहिर सी बात है कि बर्तन एक, रंग एक, लेकिन वो बोलते जा रहे हैं कि ये कपड़ा फुला रंग में रंगना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उसको उस बर्तन से निकालते हैं तो हो बहू वो उसी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बर्तन एक है लेकिन तरह तरह के रंगों में रंगे हुए कपड़े उसी एक बर्तन से निकल रहे हैं, उसी एक बर्तन से बरामद हो रहे हैं। ये अल्लाह के नबी का अजीमुश्शान मौजिजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपना है अभी। अब रंगरेज जो थे, जाहिर सी बात है वो महवे हैरत हो जाते हैं। रंगरेज जो थे वो देख करके हैरत ज़दा हो जाते हैं कि जब इस शख्स का बचपन में ये आलम है, अभी तो बचपना है, इस उम्र में जब ये शान है तो ये बंदा जब बड़ा होगा तो इसकी अजमतों का आलम क्या होगा। वो हवारियीन जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दिल से मुअतक़िद हो जाते हैं और सच्चे दिल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बन जाते हैं और हर मोड़ के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन से भी बढ़ करके सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक आशिक पाकिस्तान के रहने वाले हजरत अब्दुल हकीम अलैहि रहमतु व रिदवान, आज भी पाकिस्तान में उनके नाम का एक स्टेशन मौजूद है, अब्दुल हकीम स्टेशन। खानेवाल एक जगह है, उसी के करीब में ये स्टेशन है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम, सरकार गौसे पाक के आशिक सादिक, आप पेशे के एतबार से धोबी का काम करते थे, कपड़े धोते थे, लेकिन अल्लाह ने वो शान बख्शी थी कि जब अल्लाह की रहमत हो जाती तो सिर्फ कपड़ों ही का मैल नहीं बल्कि दिलों का भी मैल साफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल हकीम अलैहि रहमा एक दिन एक गैर मुस्लिम औरत आई, वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुअजिजा था, उसी से मिलता जुलता ये वाकया है जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम से ताल्लुक रखता है। तो अब मुनासिब यह लगा कि वो वाकया भी यहां जिक्र कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम औरत एक कपड़ा लेकर के आई और उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे की परसों बारात है, ये कपड़ा अच्छे तरह से धुल देना और इसको 3 रंगों में रंग देना। कितने रंगों में? 3 रंगों में। 3 रंगों में रंग देना। आपने वो कपड़ा ले लिया और उसकी बात मंजूर कर ली कि ठीक है, ये कपड़ा धुल दूंगा और इसको 3 रंगों में रंग दूंगा। आपने उसकी बात को मंजूर कर लिया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, जब तीसरा दिन हुआ, बारात का दिन, वो औरत कपड़ा लेने के लिए आई। जब कपड़ा लेने आई तो हजरत अब्दुल हकीम अलैहि रहमा उस वक्त मिट्टी गूंद करके तैयार कर रहे थे। जो लोग देहात से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि दीवारों में कभी कभार मिट्टी गूंद करके उसमें कुछ भूसा वगैरह मिला करके लगाई जाती है दीवारें दुरुस्त करने के लिए। हजरत अब्दुल हकीम अलैहि रहमा वही मिट्टी तैयार कर रहे थे दीवार पोतने के लिए, दीवार में लगाने के लिए। वो खातून आई, आने के बाद उसने कपड़ों का मुतालबा किया। अब सूरत हाल यह है कि वो कपड़े वैसे ही रखे हुए, वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, जो देने का वक्त था, बारात का दिन आ चुका है, वो कपड़े वैसे ही रखे हुए। जब उसने कपड़ों का मुतालबा किया, उसकी निगाह पड़ गई, कपड़े तो वैसे ही रखे हुए। नाराज हुई, गुस्से में आकर के उसने न जाने क्या क्या बोला होगा।
کہ وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا، اور کپڑے تو ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، میرے بیٹے کی بارات کا دن ہے، اب میں کیا کروں؟ جو جو اس کو کہنا رہا ہوگا، اب اس نے جو منہ میں آیا کہا۔ حضرت عبد الحکیم علیہ الرحمہ آگے بڑھے، وہ کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر کے اسی مٹی میں ڈال کر کے اس کو اور لت پت کر دیا۔ وہ کپڑے اٹھایا اور اٹھا کر کے، آپ جانتے ہیں وہ عموماً مٹی جو ہوتی ہے نا وہ پیر سے گوندھی جاتی ہے، کیونکہ ہاتھ ظاہر سی بات ہے کہ کافی محنت کا کام ہوتا ہے، تو لوگ عموماً وہ پیر سے اس کو گوندتے ہیں۔ کپڑے اٹھائے اور اٹھا کر کے اسی مٹی میں ڈال کر کے اور خوب اس کپڑا سمیت گون ڈالا، اس کو اور لت پت کر دیا، تو وہ عورت اس کا تو اور پارا چڑھ گیا کہ ابھی تک تو یہ مٹی میں لت پت نہیں تھے، اب انہوں نے مٹی میں بھی اس کو لت پت کر ڈالا۔ اب اس کا جب اور پارا چڑھا، حضرت عبد الحکیم علیہ الرحمۃ والرضوان اس عورت کو خاموش کرواتے ہیں کہ خاموش ہو جا، بول تجھ کو کس کس رنگ میں یہ کپڑے چاہیے؟ اس نے کہا تھا کہ 3 رنگ میں یہ کپڑے رنگ دینا۔ حضرت عبد الحکیم علیہ الرحمۃ والرضوان وہ کپڑا اسی مٹی کے اندر سے نکالتے ہیں تو وہ دھلا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور 3 رنگوں میں رنگا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، غلامان غوث اعظم، عاشقان غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند کی یہ شان ہے کہ اتنی عظیم الشان کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حواریین کے سلسلے میں تو تفصیل بہت ہے، وقت قلیل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ جانتے ہیں، علماء سے بارہا سنتے رہتے ہیں، آپ اعلان فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا، یہ واضح رہے کہ اپنی جانب سے یہ اعلان نہیں فرمایا تھا، حکم ہوا تھا تب اعلان فرمایا تھا۔ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا، ہر زمانے میں نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی عظیم شخصیت ہو لیکن سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے، کچھ تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، چیمے گوئیاں کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے تھے، انہوں نے چیمے گوئیاں کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن کے اوپر ہے۔ یہ کہنے کا ان کو حق حاصل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات کہہ دی عبد القادر نے، کیسے کہہ دی؟ چند لوگ تھے، چیمے گوئیاں کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اسی زمانے میں شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ والرضوان موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ تصوف کے عظیم امام ہیں شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ والرضوان، شیخ محقق حضرت علامہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کان کثیر الرؤیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محی الدین ابن عربی وہ ہیں کہ جن کو کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بکثرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے یہ مشرف ہوتے رہتے تھے، بکثرت دیدار ہوتا، اور بسا اوقات بہت سی باتیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، حضوری والے علماء، سبحان اللہ۔ کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو بنفس نفیس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کر دیا کرتے اور وہاں سے جواب حاصل ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کثرت کے ساتھ زیارت ہوتی تھی. جب زیارت ہوئی لوگ چیمے گوئیاں کر رہے تھے کہ اس طرح کا اعلان کیا انہوں نے. جو چیمے گوئیاں کرنے والے چند تھے کیسے کر دیا. جب شیخ محی الدین ابن عربی تک یہ بات پہنچی انہوں نے سوچا کہ اس کو میں بارگاہ رسالت سے اگر اللہ نے چاہا تو کلیئر کروا لوں. زیارت ہوئی کثرت سے ہوتی ہی رہتی تھی. جب زیارت ہوئی غور کیجئے گا شیخ محی الدین ابن عربی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور عبد القادر نے بغداد کے سرزمین میں یہ اعلان کیا ہے کیا ان کو یہ اعلان کرنے کا حق حاصل ہے. جو سوال تھا وہ سامنے رکھ دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں صدق الشیخ عبد القادر فکیف لا. صدق الشیخ عبد القادر کہ اے محی الدین ابن عربی شیخ عبد القادر نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. فکیف لا وہ کیسے اعلان نہیں کریں گے. وہو القطب وہ قطب ہیں وانا ارعاہ اور وہ میرے منظور نظر ہیں میرے زیر نگرانی. سبحان اللہ. نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جشن غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شیخ محی الدین ابن عربی سے خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو یہ اعلان کیا ہے عبد القادر نے اس اعلان کرنے میں وہ حق بجانب ہیں. ان کو یہ اعلان کرنے کا حق حاصل تھا اور وہ میرے منظور نظر ہیں وہ قطب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک تو قطب الاقطاب. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہند کے سرزمین پر نائب غوث اعظم کون ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرزمین ہند پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب. یہ صدی آپ لیں اور پچھلی صدی آپ لیں علماء سے تحقیقی طور پر یہ ثابت ہے کئی روایات اس طرح کی ہیں کہ اپنے زمانے میں اللہ اللہ بریلی کے تاجدار بغداد کے نائب تھے ہند کے سرزمین پر. اور سیدی سرکار اعلی حضرت کے بعد یہ نیابت جو تھی وہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو عطا ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی یہ نیابت کہیں اور نہیں گئی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت کے بعد بلا شبہ دیار ہند میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت جو تھی میرے سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلی حضرت فیض حضور تاج الشریعہ فیض حضور تاج الشریعہ نائب غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کا دامن کرم ہمیں ملا. ان کا دامن ملا تو ان کے ذریعے سے بارگاہ غوث تک گویا کی باریابی ہو گئی. سرکار غوث اعظم کے در تک پہنچایا ہے ہمیں حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے. اور یہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کا دامن کرم ملنا بلا شبہ ہم غلاموں کے لیے باعث فخر ہے. بلا شبہ ہم غلاموں کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے. اور اس طرح سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا غلام سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے ہم کو بنایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ اس کے تصدیق محی الدین ابن عربی علیہ الرحمت والرضوان کے ذریعے سے گویا کی بارگاہ رسالت سے ہو گئی کہ انہوں نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ اعلان کرنے میں وہ حق بجانب ہیں. جب تمام اولیاء کی گردن کے اوپر سرکار غوث پاک کا قدم ہے تو بلا شبہ تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں. بلا شبہ تمام اولیاء سے برتر و بالا ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان. آخری بات عرض کروں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم اولیاء کرام کی گردنوں کے اوپر ہے
اس سے سرکار غوث پاک کی فضیلت تو ظاہر ہوئی، لیکن جو قدم ہے اولیاء کی گردنوں پر، جن اولیاء کی گردنوں کے اوپر سرکار غوث پاک کا قدم ہے، ان اولیاء کو کیا ملا؟ سبحان اللہ. یہ قدم ان کی گردن پر جب پہنچا تو ان اولیاء کو اس قدم کی کیا برکتیں ملی؟ یہ بہت اہم چیز ہے. سبحان اللہ. اور یہ قدم جو اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے، آپ محسوس کریں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت بیان کروں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. سبحان اللہ. قصیدہ غوثیہ میں موجود اس شعر سے ثابت کہ سرکار غوث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر قدم، یعنی سرکار غوث پاک پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ہوا، اور سرکار غوث پاک کا قدم اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہوا، تو سرکار غوث پاک کے قدم ناس کی برکتوں سے یہ اولیاء کرام جو ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ہائے ناس کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کو قدم رسول کی برکت ڈائریکٹ حاصل ہو رہی ہے، دوسرے اولیاء کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناس کی برکت سرکار غوث پاک کے قدم کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو شہنشاہ بغداد کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، یہ رتبہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں وقت بھی زیادہ ہو جائے گا. نہیں بول سکتے ہیں. جی 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 ٹھیک ماشاء اللہ. ہاں اب وہ موضوع تو بہت اس میں طویل ہے، تو بہرکیف دیکھیے ساجد بھائی کی فرمائش ہے. جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، میں بھی ذکر کر رہا تھا حضرت علی حیتی علیہ الرحمت والرضوان کا، جو سرکار غوث پاک کے اکابر خلفاء میں سے. جب یہ اعلان کیا تھا حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث پاک کے ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اعلان ہوا، جب اعلان کیا جا رہا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس وقت سرکار غوث پاک کے قدموں میں ممبر کے قریب حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب اعلان ہوا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہے، تو اب وہ آگے بڑھے اور قدم ناس کو ظاہری طور پر بھی اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی گردن کے اوپر رکھ لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اطاعت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. قدم ناز گردن پر رکھا. اب حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قدم جو ہے گردن پر سب سے پہلے میں نے رکھا ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہ قدم میری گردن کے اوپر سب سے پہلے آیا ہے اور اس کے اوپر عمل سب سے پہلے میں نے کیا ہے. اس کا اظہار کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی حیتی، اے علی حیتی، غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تجھ پر بھی سبقت لے گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. کیا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تجھ پر بھی سبقت لے گیا. اب حضرت علی حیتی سوچ رہے ہیں کہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں، قدموں میں بیٹھا ہوں، میں نے ہی
بظاہر سب سے پہلے یہ پیر اپنی گردن کے اوپر رکھے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہری معاملات نہیں ہوتے. اولیاء کرام کے معاملات، بہت سے معاملات باطنی معاملات ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان فرمایا تھا، سرکار غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں مراقبہ کر رہے تھے. جو ہی سرکار غوث پاک نے یہ اعلان کیا، لطائف الغرائب کے اندر ہے، بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے اپنی گردن جھکائی اور اتنی جھکائی کہ سر جو تھا، ماتھا جو تھا وہ زمین سے لگ گیا، اور فرمایا کہ اے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدما کا علی عینی وراسی، کہ اے سرکار غوث پاک آپ کے جو قدم ناز ہیں صرف میری گردن پہ ہی پر نہیں ہیں بلکہ میری آنکھوں کے اوپر بھی ہیں، میرے سر کے اوپر بھی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خراسان کی پہاڑیوں سے سرکار غریب نواز نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے شہنشاہ بغداد، آپ کے قدم ناز جو ہیں وہ میری آنکھوں کے اوپر بھی ہیں، میرے سر کے اوپر بھی ہیں. سرکار غریب نواز نے جو پیغام دیا تھا، سرکار غریب نواز نے خراسان کی پہاڑیوں سے جو درس دیا تھا، بریلی کی سرزمین سے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان وہی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خراسان کی پہاڑیوں سے سرکار غریب نواز نے جو آواز بلند کی تھی، بریلی کے تاجدار اپنے زمانے میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان وہی پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. جو سرکار غریب نواز کی سبحان اللہ صدا تھی، سرکار غریب نواز کا جو پیغام تھا، بریلی سے بھی وہی پیغام دیا جا رہا ہے. آج کچھ لوگ تفریق کر رہے ہیں، آج کچھ لوگ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ثابت نہیں ہوتا سرکار غریب نواز نے جو ذہن دیا تھا خراسان کی پہاڑیوں سے، بریلی سے بھی وہی ذہن دیا جا رہا ہے جو خراسان کی پہاڑیوں سے سرکار غریب نواز نے صدا بلند کی تھی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان بریلی سے وہی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب قدیر ہم سب کو سبحان اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرمائے اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے نقوش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.